السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اکثر لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو فوراً اپنا فون اٹھاتے ہیں اور ایک انتہائی خوبصورت اور جدید قسم کی ایپ کھولتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور پھر ایک سمارٹ الگورتھم انہیں بتاتا ہے کہ آج کا دن کیسا گزرنے والا ہے یا ان کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اور یہ سب کتنا ماڈرن، کتنا سائنسی اور بے ضرر لگتا ہے نا۔ لیکن میں سوچ رہی تھی، کیا ہو اگر یہ معلوم پڑے کہ اس چمکدار اسکرین کے پیچھے جو ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے وہ قطعی طور پر وہی پرانا گھسا پٹا نفسیاتی دھوکہ ہے۔ بالکل وہی دھوکہ جو ہزاروں سال پہلے تاریک خیموں میں بیٹھی نجومی استعمال کرتے تھے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست نکتہ ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی چشم کشا تحریر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ تحریر عاجز مسلمان کے قلم سے نکلی ہے، جسے انہوں نے اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارم کے لیے لکھا ہے۔ ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ یہ ذائچے، ہاتھ کی لکیریں، کافی کے کپ کی پڑھائی، کیا یہ واقعی تفریح ہے یا ایمان کے لیے کوئی سنگین خطرہ؟ دیکھیں، یہ جو ماڈرن ایپ والی بات ابھی سامنے آئی نا، دراصل یہیں سے تو اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ انسان ہمیشہ سے اس نامعلوم چیز سے خوف زدہ رہا ہے جسے ہم مستقبل کہتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ انسان میں تجسس بھی تو ہوتا ہے نا۔ ہاں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ خوف بیچنے کا یہ کاروبار صدیوں سے قائم ہے۔ مصنف کی تحریر کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو وہ اسے ایک جدید روپ میں پرانا دھوکہ قرار دیتے ہیں۔ آج کے دور میں کہانوں کے پاس وہ پرانی بوسیدہ کتابیں نہیں ہیں، وہ تو اب ٹی وی کے مارننگ شوز میں سوٹ پہن کر آ جاتے ہیں۔ بالکل، اور وہ الگوریدم، چارٹس اور موبائل ایپس کا سہارا لیتے ہیں۔ چلیں اس بات کو کھول کر سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی پرانی اور ایکسپائرڈ دوا پر ایک نیا اور چمکدار لیبل لگا دیا جائے۔ دیکھنے میں نیا، لیکن اندر سے میکانزم بالکل وہی ہے۔ ارے، ایکسپائرڈ دوا پر نیا لیبل، یہ تشبیہ تو واقعی معاملے کو بہت واضح کر دیتی ہے۔ چیز وہی ہے، بس پیکیجنگ بدل گئی ہے۔ لیکن اگر ہم ہاتھ کی لکیریں پڑھنے والوں کی بات کریں تو ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ زندگی، موت، دولت سب ان لکیروں میں درج ہے۔ ہاں، وہ پامسٹری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک تھوڑا چبھتا ہوا سوال ہے، اگر قسمت کا ان لکیروں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو سائنسی لحاظ سے ہم ان لکیروں کو کیا نام دیں گے؟ قدرت نے کوئی چیز بلا وجہ تو نہیں بنائی نا، یہ بنتے کیسے ہیں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سائنسی جواب اس قدر سادہ ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں ان لکیروں کو پامر کریزز کہا جاتا ہے۔ اچھا، پامر کریزز۔ جی، اور اگر یہ جاننا ہو کہ یہ کب بنتی ہیں تو حیاتیات ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں صرف 12 ہفتے کا ایک چھوٹا سا جنین ہوتا ہے تو یہ لکیریں اسی وقت نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 12 ہفتے؟ یعنی اتنی جلدی؟ بالکل، اور ان کے بننے کی وجہ محض 2 چیزیں ہیں، ایک ہمارے جینز یعنی جینیات، اور دوسرا ماں کے پیٹ میں بچے کے ہاتھ کی مسلسل حرکت۔ بچہ جب بار بار مٹھی بند کرتا اور کھولتا ہے تو اس رگڑ سے یہ لکیریں وجود میں آتی ہیں۔ ایک منٹ رکیے، یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کے محض ہاتھ ہلانے کی وجہ سے یہ لکیریں وجود میں آ جاتی ہیں؟ اس میں ستاروں کی گردش کا یا قسمت کا کوئی عمل دخل نہیں؟ بالکل کوئی عمل دخل نہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ یہ لکیریں دراصل ہمارے جسم کے حیاتیاتی جوڑ یا بائیولوجیکل ہنجز ہیں۔ انسانی ہاتھ کو قدرت نے بہت پیچیدہ کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا ہے، چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا یا کھینچنا۔ جیسے انگلیوں کے جوڑ ہوتے ہیں؟ ہاں، جس طرح ہمارے گھٹنے یا کوہنی کے پاس اضافی کھال ہوتی ہے تاکہ ہم انہیں موڑ سکیں، اسی طرح ہتھیلی کی جلد کو لچک فراہم کرنے کے لیے یہ لکیریں بنتی ہیں۔ اگر جلد بالکل سپاٹ اور سخت ہوتی تو ہم کبھی مٹھی بند ہی نہ کر پاتے۔ اب ذرا سوچیں، یہ بات عقلی لحاظ سے کتنی عجیب ہے کہ کائنات نے انسان کے معاشی حالات یا اس کی شادی کا فیصلہ اس کی کھال کے ایک فولڈ میں چھپا رکھا ہے۔ واہ، بائیولوجیکل ہنجز! یہ بات تو واقعی ذہن کے کئی دریچے کھول دیتی ہے۔ یہ بات تو مکمل طور پر سمجھ میں آ گئی کہ ہاتھ کی لکیریں جسم کی ایک ارتقائی اور حیاتیاتی ضرورت ہے۔ لیکن یہ جو کافی ریڈنگ کا رواج ہے، اس کا کیا؟ کافی کے کپ کی پڑھائی۔ جی، کیونکہ کافی کے کپ میں بچ جانے والے نشانات تو جسم کا حصہ نہیں ہے، پھر ان بے ترتیب دھبوں میں لوگ اپنا مستقبل کیسے ڈھونڈ لیتے ہیں؟ دیکھیں،
کافی ریڈنگ کے معاملے میں سائنس جو حقیقت بیان کرتی ہے وہ مکمل طور پر ایک نفسیاتی سراب ہے، یعنی انسانی دماغ کی ایک بہت ہی خاص اور دلچسپ عادت ہے۔ وہ ہر بے معنی اور بے ترتیب چیز میں کوئی نہ کوئی خاکہ یا مطلب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے بادلوں میں شکلیں دیکھنا؟ بالکل بالکل وہی۔ اس خصوصیت کو پیٹرن ریکگنیشن کہتے ہیں، جو انسانوں میں بقا کے لیے پیدا ہوئی تھی، لیکن جب یہ دماغی سافٹ ویئر غلط جگہ کام کرتا ہے تو اسے نفسیات کی زبان میں ایپوفینیا یا پیراڈولیا کہا جاتا ہے۔ ایپوفینیا یا پیراڈولیا مشکل نام ہے۔ ہاں، لیکن تصور سادہ ہے۔ وہی بادلوں والی بات۔ جب کوئی ان بے ترتیب دھبوں کو دیکھتا ہے کافی کے کپ میں، تو وہ دھبے کوئی کہانی نہیں سنا رہے ہوتے، بلکہ دیکھنے والے کا اپنا دماغ اپنی یادوں اور خیالات کو ان نشانات پر مسلط کر کے ایک فریب یا ایلوژن پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا پش بیک دوں گی یا ایک ایسا پہلو سامنے لاؤں گی جو یقیناً بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا۔ اگر یہ واقعی دماغ کا فریب اور محض بے ترتیب نشانات ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اکثر کہتے ہیں کہ میرا آج کا ذائچہ تو 100% درست ثابت ہوا؟ یہ بہت عام سوال ہے۔ ہاں نا، کیا وہ سب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یا نجومی نے کوئی ایسی بات بتا دی جو اتنی ذاتی تھی کہ وہ حیران رہ گئے؟ آخر یہ تکا اتنا درست کیسے لگ جاتا ہے؟ مسکرانے والی بات یہ ہے کہ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، اور نجومی کوئی جادوئی علم یا اتفاقیہ تکا بھی نہیں لگا رہا ہوتا، بلکہ ان کے ساتھ ایک بہت ہی کمال کا سائنسی اور نفسیاتی عمل ہو رہا ہوتا ہے، جسے ماہر نفسیات بارنم ایفیکٹ کا نام دیتے ہیں۔ بارنم ایفیکٹ یہ کیا ہوتا ہے؟ نجومی، ذائچے لکھنے والے اور یہ ایپس بنانے والے انسانی نفسیات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر ایسے انتہائی عام، گول مول اور مبہم جملے استعمال کرتے ہیں جو بظاہر تو ایسے لگتے ہیں جیسے خاص طور پر کسی ایک شخص کے لیے لکھے گئے ہوں، لیکن در حقیقت وہ دنیا کے ہر انسان پر فٹ ہو جاتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ اس بارنم ایفیکٹ کی کوئی ٹھوس مثال دیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ چال دراصل کام کیسے کرتی ہے۔ جی بالکل۔ فرض کریں ایک نجومی ذائچہ پڑھ کر کہتا ہے، آپ بظاہر تو دنیا کے سامنے بہت مضبوط نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے آپ بعض اوقات بہت حساس اور غیر محسوس کرتے ہیں۔ یا وہ کہتا ہے کہ حال ہی میں آپ نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے جس پر آپ کے ذہن میں کچھ شکوک ہیں۔ ارے، یہ تو واقعی ہر انسان پر فٹ بیٹھتا ہے۔ مطلب کس نے اپنی زندگی میں ایسا محسوس نہیں کیا ہوگا؟ بالکل، یہ جملے اس فری سائز لباس کی طرح ہوتے ہیں جو کھینچ کر کسی بھی جسم پر فٹ آ جاتا ہے۔ انسان کا دماغ فوراً ان عام جملوں کو اپنی کسی نجی یاد کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ نجومی نے سیدھا اس کی روح کے اندر جھانک لیا ہے۔ اوہ، یہ تو زبردست دھوکہ دہی ہے۔ مطلب جو بات بتائی جا رہی ہے اس میں کوئی خاص علم نہیں ہے، ہم خود ہی اپنی زندگی کو ان خالی جملوں میں بھر رہے ہیں۔ لیکن کیا صرف یہی ایک چال ہے؟ نہیں، نفسیات کا کھیل صرف یہاں ختم نہیں ہوتا۔ سائنس کے مطابق انسانی دماغ کی ایک اور بڑی کمزوری ہے جسے کنفرمیشن بائس کہتے ہیں۔ ہمارا دماغ اس طرح کام کرتا ہے کہ وہ صرف ان معلومات کو یاد رکھتا ہے جو اتفاق سے سچ ثابت ہو جائیں۔ اچھا، اور جو غلط ہوں؟ جو درجنوں باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں، دماغ انہیں کوڑے دان میں پھینک دیتا ہے۔ اگر کسی شخص نے ایپ پر ذائچہ پڑھا، اس میں 15 باتیں لکھی تھیں، 14 بالکل غلط نکلیں، لیکن ایک بات محض اتفاق سے سچ ثابت ہو گئی، تو کنفرمیشن بائس کی وجہ سے وہ ان 14 غلطیوں کو بھول جائے گا اور اس ایک بات کو لے کر سب کو بتاتا پھرے گا۔ یہ تو واقعی ایک طرح سے دماغ کی ہیکنگ ہو گئی۔ لیکن ایک اور سوال، جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب لکیریں اور بے ترتیب نشانات ہیں، یا لوگ شک تو کرتے ہیں، تو پھر لوگ روزانہ اپنا ہوروسکوپ کیوں چیک کرتے ہیں؟ یہ ایک لت بن جاتی ہے۔ ہاں بالکل، ایک لت کیوں بن جاتی ہے؟ آخر انسان اتنی آسانی سے اس فریب پر یقین کیوں کر لیتا ہے؟ اس کا بہت گہرا تعلق انسانی دماغ میں موجود تجسس اور ڈوپامن کے کردار سے ہے۔ حیاتیاتی طور پر دماغ کو غیر یقینی صورتحال یعنی انسرٹنٹی سے سخت نفرت ہے۔ جب یہ معلوم نہ ہو کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے تو دماغ میں کارٹیسول نامی سٹریس ہارمون پیدا ہوتا ہے۔ اور کارٹیسول تو انسان کو بے سکون کر دیتا ہے نا؟ جی، وہ انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔
اب ایسے میں جب کوئی ذائچہ اسے بتاتا ہے کہ آج آپ کے مالی حالات بہتر ہونے والے ہیں، تو وہ بات چاہے جھوٹی ہی کیوں نہ ہو، دماغ کو وقتی طور پر اس بے یقینی کے دباؤ سے نکال دیتی ہے۔ یعنی یہ پیشن گوئیاں ہمیں سچے علم کے بجائے محض ایک جھوٹا احساس تحفظ دے رہی ہوتی ہیں تاکہ سٹریس وقتی طور پر کم ہو جائے۔ 100% درست۔ اور جیسے ہی وہ جھوٹی تسلی ملتی ہے، دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، جو کہ خوشی اور سکون کا کیمیکل ہے۔ دماغ اس ڈوپامین ہٹ کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان کو جوئے کی لت لگ جائے۔ اندر سے اسے شاید معلوم بھی ہو کہ یہ سچ نہیں ہے، لیکن دماغ وہ کیمیکل مانگتا ہے، اس لیے وہ بار بار ان جھوٹے نظاموں کی طرف بھاگتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ اور ساتھ ہی بہت سنجیدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ پوری انڈسٹری انسان کی حیاتیاتی کمزوریوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اب اگر ہم اس بحث کو روحانیات اور عقیدے کی طرف موڑیں، سائنس تو اسے محض ایک نفسیاتی دھوکہ کہتی ہے، لیکن اسلام اسے براہ راست ہمارے ایمان کے لیے خطرہ کیوں سمجھتا ہے؟ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو اسلام کی نظر میں یہ کوئی بے ضرر جادو کا کھیل نہیں ہے۔ یہ کوئی عام دھوکہ یا نفسیاتی غلطی نہیں، بلکہ یہ اللہ کی صفت علم میں مداخلت کی مذموم کوشش ہے۔ تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی زندگی کی گاڑی کا سٹیئرنگ کسی سراب کے ہاتھ میں دے دیں۔ اس تحریر میں مصنف نے قرآن پاک کا وہ بنیادی اصول بیان کیا ہے جو اس پوری عمارت کو گرا دیتا ہے۔ سورۃ النمل کی واضح آیت ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ غیب میں سب سے بڑا غیب انسان کا مستقبل ہے۔ جب کوئی انسان ستاروں یا لکیروں سے مستقبل دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ خدائی اختیارات کا دعوے دار بن رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی شخص محض تفریح کے لیے بھی ان ایپس کو کھولتا ہے یا اس پر یقین کر لیتا ہے تو وہ انجانے میں بہت بڑا جرم کر رہا ہوتا ہے۔ جی، اور حدیث کا حکم اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی بات پر یقین کر لے، اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ذرا سوچیے یہ کتنا بڑا خطرہ ہے۔ واقعی یہ تو دین کا انکار کرنے کے مترادف ہو گیا۔ اسی لیے مصنف اسے ایک ماڈرن فتنہ کہتے ہیں۔ یہ اسلام کا حتمی فیصلہ ہے کہ یہ سب کاہنوں اور نجومیوں کی ہی جدید شکلیں ہیں۔ ان کے پاس جانا حرام ہے کیونکہ یہ انسان کا توکل اللہ سے ہٹا کر جھوٹ پر قائم کر دیتے ہیں۔ یہ توکل ہٹ جانے والی بات بہت گہری ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب یقین لکیروں پر ہو جائے گا تو دعا مانگنے کا یا محنت کا تو کوئی جواز ہی نہیں رہتا۔ بالکل، انسان نفسیاتی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے۔ توکل کا مطلب ہے محنت کرنا اور نتیجہ اللہ پر چھوڑنا، لیکن یہ ایپس شارٹ کٹ کی لت لگا دیتی ہیں، اور جب وہ غلط ثابت ہوتی ہیں تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس بیماری اور خطرے کی نشاندہی تو ہو گئی، لیکن اس شدید بے یقینی کے دور میں اس فتنے سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ تحریر کے آخری حصے میں مصنف نے نجات کا راستہ بہت واضح بتایا ہے، اور وہ واحد راستہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ ہمیں مستقبل جاننے کی جھوٹی تسلی کے بجائے دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے۔ یعنی وہ جو ڈوپامین کی تلاش تھی ایپس میں، اسے چھوڑ کر سکون قرآن میں تلاش کیا جائے۔ جی بالکل، سکون کی تلاش کے لیے قرآن کی طرف رجوع کیا جائے۔ سچ صرف ایک ہے اور وہ اللہ کے پاس ہے۔ تحریر کا بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا ہم اپنے مستقبل کے لیے اللہ پر بھروسہ کریں گے یا ان جھوٹے نظاموں پر؟ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو ہر انسان کو کرنا ہے۔ مصنف عاجز مسلمان کا بھی یہی پیغام ہے کہ اگر اس تفصیلی جائزے سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک شیئر کریں۔ یہ ایک بہت اہم آگاہی ہے۔ بے شک، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں مصنف کی اس خوبصورت دعا کو لازمی شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق دے، اور ہمیں صرف اپنے اوپر بھروسہ کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اس تفصیلی رہنمائی کا بہت شکریہ۔ تو گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک نیا زاویہ، ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور، فرمائیے۔ اگر انسانی دماغ حیاتیاتی طور پر یعنی ڈوپامین کے ذریعے
مستقبل کی بے یقینی سے بچنے اور کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ان جھوٹے سہاروں کی طرف بھاگتا ہے، تو کیا سچا توکل یعنی اللہ پر بھروسہ دراصل ہماری اپنی اس حیاتیاتی کمزوری کے خلاف ایک شاندار بغاوت نہیں ہے؟